اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری ساتھیوں، کیسی ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی اور ذی الحج کی بابرکت ساعات میں خوب نیکیاں کمانے کی، خوب عبادتیں کرنے کی کوششوں میں لگی ہوں گی۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائے اور ہم لوگ کا نامہ اعمال نیکوکاروں میں لکھے، آمین۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کی بابرکت نام سے۔ آج ہم سورہ مزمل کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن شریف کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ مزمل شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے چادر لپیٹنے والے، رات کو نماز کے لیے قیام فرمایا کیجیے، مگر تھوڑا یعنی نصف رات یا کم کر لیا کریں، اس سے بھی تھوڑا سا یا بڑھا دیا کریں۔ اس پر حسب معمول خوب ٹھہر کر پڑھا کیجیے قرآن کریم کو، بے شک ہم جلد ہی آپ پر ایک بھاری کلام اتارنے والے ہیں۔ بلا شبہ رات کا قیام نفس کو سختی سے رونتا ہے اور بات کو درست کرتا ہے۔ یقیناً آپ کو دن میں بڑی مصروفیتیں ہیں اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو کر رہو، جو مالک ہے مشرق و مغرب کا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا کارساز بنائے رکھیے اور صبر کیجیے ان لوگوں کی دل آزار باتوں پر اور ان سے خوبصورتی کے ساتھ الگ ہو جائیے۔ آپ چھوڑ دیں مجھے ان جھٹلانے والے مالداروں کو اور انہیں تھوڑی سی مہلت دیں۔ ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں، بھڑکتی ہوئی آگ اور غذا ہے جو گلے میں پھنس جانے والی ہے اور دردناک عذاب۔ یہ اس روز جس دن لرزنے لگیں گے زمین، پہاڑ اور ریت کے بہتے ٹیلے بن جائیں گے۔ اے اہل مکہ، ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک عظیم الشان رسول تم پر گواہ بنا کر، جیسے ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا۔ پس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی تو ہم نے اس کو بڑی سختی سے پکڑ لیا۔ ذرا سوچو کہ تم کیسے بچو گے اگر تم کفر کرتے رہے۔ اس روز جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس کے ہول سے اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہے گا، یعنی یہ قرآن نصیحت ہے۔ پس اب جس کا جی چاہے اختیار کرے اپنے رب کی طرف سیدھا راستہ، یعنی کہ صراط مستقیم۔ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ نماز میں قیام کرتے ہیں، کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی نصف رات اور کبھی تہائی رات، اور ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ ہے، وہ بھی یوں ہی قیام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی چھوٹا بڑا کرتا رہتا ہے رات اور دن کو۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، پس تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے، کچھ سفر کرتے ہوں گے زمین میں، اور کچھ اللہ کے فضل یعنی رزق حلال کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے۔ تو قرآن پڑھ لیا کرو جتنا تم سے آسانی سے پڑھا جائے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہا کرو، اور جو نیکی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے تو اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔
یہی بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہوگا۔ ہم سورہ مزمل کی تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ جن میں ہے کہ جنات بھی قرآن کریم سن کر ایمان لے آئے اور اپنی قوم کو توحید کا آواز کہنے لگے۔ سورہ مزمل میں ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہیں، کیونکہ ہدایت کی راہ قرآن پاک ہی سے معلوم ہوتی ہے، اور توحید پر ثابت قدم رہیں۔ یہی مسئلہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ اور لب لباب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں قرآن پاک کی طویل قرأت کی تائید کی گئی ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت اور رسالت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی پوری قوت و صلاحیت پیدا ہو۔ مخالفین کی زیادتیوں پر صبر و تحمل کی تلقین کی گئی ہے۔ مشرکین مکہ کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ بھلائی کے کام ضائع نہیں کیے جائیں گے۔ زکوٰۃ، جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کا ذکر ہے۔ نماز تہجد مشکل کو آسان، ہر جہل پر فتح یاب کرتی ہے اور مراتب عظمیٰ کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب نماز ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شب میں قیام اللیل کا اہتمام کرو، جس میں قرآن مجید خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس سے دل کو ثبات اور دماغ کو بصیرت حاصل ہوگی، جو آگے کے بھاری ذمہ داریوں کو اٹھانے کے اہل بنائے گی۔ اس طرح دن میں بھی تسبیح و تحلیل کے لیے بڑی گنجائش ہے، اسی لیے اپنے رب کے ذکر میں مطمئن اور اسی کے دامن رحمت میں پناہ گیر رہو۔ وہ مشرق اور مغرب کا خداوند ہی ہے، تو اپنا معاملہ اسی کے سپرد کرو۔ تمہارے اعداء جو بکواس کر رہے ہیں، اس کو صبر کے ساتھ نظر انداز کرو اور ان کا معاملہ ہم پر چھوڑ دو۔ ہم ان سے نمٹنے کے لیے تنہا کافی ہیں۔ بے شک رات کو عبادت کے لیے اٹھنا اور دیر تک کھڑے رہنا چونکہ طبیعت کے خلاف ہے اور نفس اس وقت آرام کا مطالبہ کرتا ہے، اسی لیے یہ فعل ایسا مجاہدہ ہے جو نفس کو دبانے اور اس کو قابو پانے کی بڑی زبردست تاثیر رکھتا ہے۔ اس طریقے سے جو شخص اپنے آپ پر قابو پا لے اور اپنے جسم و ذہن پر تسلط حاصل کر لے، اپنی طاقت اللہ کی راہ میں استعمال کرنے پر قادر ہو جائے، وہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ دین حق کی دعوت کو دنیا میں غالب کرنے کا کام کر سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ دل و زبان کے درمیان موافقت پیدا کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے، کیونکہ رات کے ان اوقات میں بندے اور اللہ کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں ہوتا۔ اس حالت میں آدمی جو کچھ زبان سے کہتا ہے وہ اس کے دل کی آواز ہوتی ہے۔ تیسرے یہ کہ یہ آدمی کے ظاہر و باطن میں مطابقت پیدا کرنے کا بڑا کارگر ذریعہ ہے، کیونکہ رات کی تنہائی میں جو شخص اپنا آرام چھوڑ کر عبادت کے لیے اٹھے گا، وہ لامحالہ اخلاص ہی کی بنا پر ایسا کرے گا۔ اس میں ریاکاری کا سرے سے کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ چوتھا کہ یہ عبادت چونکہ دن کی عبادت کی بنسبت آدمی پر زیادہ گراں ہوتی ہے، اس لیے اس کا التزام کرنے سے آدمی میں بڑی ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں زیادہ مضبوطی کے ساتھ چل سکتا ہے اور اس راہ کی مشکلات کو زیادہ استقامت کے ساتھ برداشت کر سکتا ہے۔ نیز ہر قسم کی شور و غل، چیخ و پکار سے یکسو ہونے اور خداوند قدوس کے سماع و دنیا پر نزول فرمانے سے قلب کو ایک عجیب قسم کا سکون اور قرار، لذت و اشتیاق کی کیفیت میسر ہوتی ہے۔ اللہ پر توکل کے یہ معنی نہیں کہ کسب و معاش، دفع بلا کے جو اسباب و آلات قدرت حق نے آپ کو عطا فرمائے ہیں ان کو معطل کر کے اللہ پر بھروسہ کرو، بلکہ حقیقت توکل کی یہ ہے کہ اپنے مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت و دانائی جو اسباب میسر ہیں ان سب کو پورا استعمال کرو، مگر اسباب مادیہ میں غلو اور انہماک زیادہ نہ کرو۔ اعمال اختیار یہ کہ یہ
کر لینے کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاؤ۔ اس میں فرعون کا انجام بھی بتایا گیا ہے جس سے سبق حاصل کرنے کی تلقین دی گئی ہے۔ مکہ کے ان لوگوں کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے منتبہ کیا گیا ہے کہ ہم نے اس طرح تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جس طرح فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو جب فرعون نے اللہ کی رسول کی بات نہ مانی تو وہ کس انجام سے دوچار ہوا۔ اگر تم نے اس کی روش اختیار کی تو کوئی وجہ نہیں کہ تمہارا انجام اس سے مختلف ہو۔ اس دن کو یاد رکھو جس کا ہول بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کے بوجھ سے آسمان پھٹا پڑ رہا ہے۔ اس سے آگاہ کرنے کے لیے یہ یاد دہانی اتار دی ہے تو جو سلامتی چاہے وہ اپنے رب کی راہ اختیار کرے ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ رات عاشقوں کے لیے ہے، انوار ذات کا عرفان شب بیدار کے لیے ہے، شب بیداروں کے لیے ہے۔ یہ نماز تہجد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حصول مراتب کا وسیلہ ہے۔ دنیا کی ہر ظلمت سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ سہولت و آسانی، لہٰذا صحابہ کرام سے کہا گیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے وہ بھی اسی طرح رات کو تقسیم کر لیں کہ ایک حصہ آرام کے لیے ایک حصہ عبادت کے لیے مخصوص ہو اور آسانی کے ساتھ جتنا قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا کریں، کیونکہ کچھ لوگ مریض ہوتے ہیں، کچھ فکر معاش میں سرگرداں ہوتے ہیں، کچھ جہاد کرنے والے ہیں، اسی لیے اس رعایت سے فائدہ اٹھائیں۔ مسلمانوں کا اصل اہتمام 5 وقتہ فرض کو پوری پابندی کے ساتھ قائم رکھنے کا ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنا مال خلوص نیت کے ساتھ صرف کریں اور فریضہ زکوٰۃ ٹھیک ادا کرتے رہیں تاکہ ان کا رابطہ رب کریم سے مستحکم ہو۔ مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ جو بھلائی کا کام تم دنیا میں انجام دو گے وہ ضائع نہیں جائیں گے، بلکہ ان کی حیثیت اسی سامان کی سی ہے جو ایک مسافر اپنی مستقل قیام گاہ پر پہلے سے بھیج دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں پہنچ کر تم سب کچھ موجود پاؤ گے جو دنیا میں تم نے آگے روانہ کیا، اور یہ پیشگی سامان نہ صرف یہ کہ اس سامان سے بہت بہتر ہے جو تمہیں دنیا میں چھوڑ جانا ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تمہیں اپنے بھیجے ہوئے اصل مال سے بڑھ کر بھی اجر ملے گا۔ تہجد گزار دل کا غنی، قول کا پکا اور تلوار کا دھنی ہوتا ہے۔ رات کے درمیان 2 رکعت نماز دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ تو پیاری بہنوں، آج ہم نے سورہ مزمل کی ترجمہ اور مکمل تفسیر پڑھی رکوع بہ رکوع۔ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو میں سورہ انفال کی ابتدا کریں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے ترجمہ، کچھ ابتدائی رکوع کا، پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ اور اس کو، کیونکہ سورہ انفال بڑی سورت ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی زیادہ ہے تو ہم اس کو مختلف پارٹس میں پڑھ کے پھر اپلوڈ کریں گے۔ تو اس درس میں شامل رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو اور درس میں موجودگی کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ نیکسٹ درس سورہ اعراف کا ہوگا، تو اپنی حاضری کو ضرور ممکن بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ذی الحج کی بابرکت ساعتوں میں ہماری تمام حاجات کو قبول مقبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔